لمبی گفتگو نہیں ہے چونکہ مجھے پھر کہیں پہنچنا ہے، وہ یہ سوال ہے کہ یہ جو ہم عموماً بات کرتے ہیں ولایت امیر المومنین علیہ السلام، کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے کہ ہمارے اور باقی لوگوں کے درمیان ہم فرق کے قائل ہیں یا نہیں ہیں؟ فرق کے قائل ہیں، اور فرق میں بھی ہم امتیاز کے قائل ہیں، ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں، دوسروں سے بلند سمجھتے ہیں۔ اور ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے یہ بلندی قد کاٹ کی وجہ سے نہیں ہے، رنگ نسل کی وجہ سے نہیں ہے، زبان کی وجہ سے نہیں ہے، پیسے کی وجہ سے نہیں ہے، منصب کی وجہ سے نہیں ہے، ٹائٹل کی وجہ سے نہیں ہے۔ ٹائٹل ممکن ہے کسی کے پاس ہم سے بڑا ہو، منصب بڑا ہو، پیسہ زیادہ ہو، رنگ روپ اچھا ہو، قد کاٹ زیادہ ہو، لیکن ہمارا ایک مسکین ترین آدمی بھی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے۔ وہ اس بنیاد پر سمجھتا ہے کہ وہ، چونکہ ہمارے یہاں روایت ہے کہ ایک مومن جب دوسرے مومن سے ملے تو وہ یہ نہیں کہے کہ ملک صاحب، چودھری صاحب، فلاں صاحب، گورنر صاحب، بلکہ وہ مل کے کیا کہے؟ وہ مل کے کہے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین۔ باراللہ تیری حمد بجا لاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ تو نے بڑے خاندان میں پیدا کیا، اس لیے نہیں کہ تو نے پیسہ عطا کیا، اس لیے نہیں کہ تو نے منصب عطا کیا، اس لیے کہ تو نے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا حامل قرار دیا ہے۔ یہ ولایت ہے جس کی بنیاد پہ ہم سب سے ممتاز سمجھتے ہیں، خود کو بلند سمجھتے ہیں۔ یہ ولایت ہمیں عام انسان نہیں رہنے دیتی۔ تو سوال یہ ہے، کیا یہ ولایت خود امام معصوم کی ظاہری موجودگی میں نتیجہ دیتی ہے، یا اگر یہ ولایت کا حامل دل ہو اور انسان اس ولایت کے ساتھ میدان میں موجود رہے اور امام پردہ غیبت میں ہو تب بھی یہ نتیجہ دیتی ہے؟ لہٰذا اس کو دو سوالوں کو میں اس طرح حل کرتا ہوں کہ ایک وقت میں جب امام موجود ہیں، امام کے دو عاشقوں کا قصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ میں نے بیان نہیں کیا، یہ عاصم کوفی نے بیان کیا ہے۔ عاصم کوفی ہمارے اہل سنت برادران کے معروف مورخ ہیں۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص اس کا نام ادے بن حاتم ہے، جو مولا علی کا ایک عاشق ہے، مولا علی کا غلام اور نوکر ہے، اور تائی حاتم تائی قبیلے کا وہ اس وقت کا سربراہ ہے، اور وہ شخص ایک خاتون بوڑھی ہے۔ ان دونوں کے بارے میں علی کے دشمن نے یہ فیصلہ کیا، یہ عہد کیا کہ جب بھی مجھے موقع ملے گا میں ان سے انتقام لوں گا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے ولایت علی کے حامل شخص کے لیے کہ علی کا دشمن یہ عہد کرے کہ میں اسے علی کی ولایت کے جرم میں اس سے انتقام لوں گا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بنائے کہ علی کا دشمن یہ عہد کرے کہ وہ ہم سے انتقام لینے کی بات اس لیے کرے کہ ہم ولایت علی ابن ابی طالب کے حامل ہوں۔ تو بوڑھی عورت کا تو کوئی زیادہ قصہ نہیں ہے، اس پہ بات نہیں کرتے۔ وہ بوڑھی عورت کیا کرتی تھی، جب صفین لگتا تھا، جنگ شروع ہوتی تھی، وہ ایک ٹیلے پہ چڑھ جاتی تھی اور چڑھ کے وہاں پر جا کر کہتی تھی، اے لوگو، نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے بارے میں یہ فرمایا، علی معیار حق ہے، علی جدھر جاتا ہے حق ادھر جاتا ہے، جو علی سے جنگ کرے گا وہ رسول سے جنگ کرے گا، جو رسول سے جنگ کرے گا وہ خدا سے جنگ کرے گا۔ وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، لیکن جا کے یہ حدیثیں پڑھتی تھیں۔ اس کے اس بیان نے دشمن کو اتنا مضطرب کر دیا کہ وہ بوڑھی عورت سے انتقام لینے کی طرف آ گیا۔ اور دوسرا شخص جو تھا وہ ادے بن حاتم تھا۔ ادے بن حاتم نے شجاعت کے ساتھ میدان میں موجودگی کے ساتھ مولا علی کی ایسی نوکری دی کہ جہاں علی کا دل خوش ہوا، علی کے دشمن کا دل جل گیا۔ لہٰذا اس نے یہ عہد کیا کہ ہم نے، ایک وقت آ گیا کہ مولا علی شہید ہو گئے۔ اب میں اس ولایت کا نتیجہ بتا رہا ہوں۔ مولا علی شہید ہو گئے۔ مولا علی کے اس نوکر کو، اس غلام کو اس عالم میں بلایا، قصر سبز میں جو محل تھا شام کے اندر، اس طرح بلایا کہ دونوں طرف ننگی تلواروں والے دربان کھڑے کیے، ان کے گلے میں توق ڈالا، ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈالی، ان کے جسم کو رسیوں میں بند کیا، اور اس طرح لے کے آئے کہ ایک انسان، بڑے سے بڑا شجاع انسان بھی جب ان تلواروں ننگی کے درمیان سے گزرے اور اس جاہ و جلال کو جو وہاں موجود تھا
اس بلڈنگ کا قصر سبز کا اس کو دیکھے تو اس کے اوپر خوف طاری ہو جائے. لیکن راوی یہ لکھتا ہے کہ جب علی کا یہ عاشق وہاں پیش کیا جا رہا تھا امیر شام کے سامنے, تو اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اپنی گردن کو اس طرح بلند رسیوں کے اندر مشکل کے باوجود اس طرح بلند کر کے چل رہا تھا. پوچھنے والے نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا علی کا دشمن یہ احساس بھی نہ کرے کہ میری گردن اس کے پاس آتے ہوئے جھکی ہے. اور آگے کیا لکھتے ہیں, جو میں اصل آپ کو کنورسیشن سنا کے ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں, لمبی بات نہیں ہے. دربار میں لایا گیا, پیش کیا گیا, پوچھا گیا سوال, بتاؤ کیا زمانے کے اتار چڑھاؤ نے علی کی محبت کو تمہارے دل سے کم نہیں کیا؟ جواب, علی کی محبت ایسی چیز نہیں ہے جسے کوئی دنیا دار ہمارے دلوں سے نکال سکے. پھر سوال اور تانا, ذرا سمجھنا ہے کیفیت کو. یہ ادے کون ہے؟ کہا این طارف, تمہارے 3 بیٹے تھے, طارف, طرفہ اور طریف, وہ کدھر گئے؟ کہا وہ تینوں کے تینوں بیٹے اپنے زمانے کے امام کی نصرت کرتے ہوئے شہید ہو گئے. اب تانا دیا اور کہا علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ علی نے حسن اور حسین علیہ السلام کو تو جنگ کی آگ سے محفوظ رکھا اور تمہارے عرب کے ان شجاع بیٹوں کو, خوبصورت بیٹوں کو جنگ کی بھٹی میں جھونک دیا. پوری جرت کے ساتھ ادے بن حاتم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا نہیں, میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ علی شہید ہو گئے, میں ابھی زندہ ہوں. اس وقت جو کنورسیشن کی آخری بات, کہا بتاؤ ایک ماں بھی جب مر جاتی ہے تو ایک عرصے بعد بیٹے کی وہ کیفیت نہیں رہتی. بتاؤ زمانے کے اتار چڑھاؤ نے علی کی محبت تمہارے دل سے نہیں نکالی, کم نہیں کی, فرق نہیں ڈالا؟ عجیب جملہ ہے. ادے نے کھڑے ہو کر کہا کہ امیر شام کے حاکم سنو, علی کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی سمندر کی طرح ہے. جیسے جیسے علی کا نام لیا جاتا ہے ہمارے دل کے سمندر میں جوش آنے لگتا ہے, اور جیسے جیسے علی کے نام میں اضافہ ہوتا جاتا ہے ہمارے دل کے سمندر کے جوش میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. اور سنو, قسم بخدا ہمارا یہ جسم گوشت اور لہو سے نہیں بنا, بلکہ ہمارا یہ جسم ولایت علی ابن ابی طالب سے بنا ہے. اسے پتہ چل گیا جیسے گوشت اور لہو کو آپس میں جدا نہیں کیا جا سکتا, ولایت علی ابن ابی طالب کو علی کے عاشق سے جدا نہیں کیا جا سکتا. تو جو میرا سوال تھا کہ کیا آج بھی یہ ولایت اسی طرح نتیجہ دیتی ہے؟ اگر کوئی حامل ولایت ہو, مولا علی کا عاشق ہو, مولا علی کا نوکر ہو, مولا علی کا غلام ہو, کیا آج اس کے اندر یہ کیفیت آ سکتی ہے کہ وہ وقت کے خیبر کو مسمار کرے, وہ وقت کے یزیدوں کو بدترین انجام سے دوچار کرے؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ولایت ایسا پارس ہے جو جس کے ساتھ لگ جاتا ہے اس کو ہیرا بنا دیتا ہے, وہ عام انسان نہیں رہتا. لہٰذا دنیا کے اندر آؤ اور دیکھو کہ تمہارے بڑے بڑے لوگ آئے, انہوں نے کہا ہم لبنان کے اندر حزب اللہ کو تباہ و برباد کریں گے, چونکہ حزب اللہ بیت المقدس کی جنگ لڑتی ہے, حزب اللہ انبیاء کے مقدس مقامات کی جنگ لڑتی ہے, حزب اللہ اہل بیت کے مقدس مقامات کی جنگ لڑتی ہے. اور دنیا نے دیکھا کہ جو حزب اللہ کو ختم کرنا چاہتے تھے وہاں حزب اللہ اتنی طاقتور ہوئی کہ جو اسرائیل 2 گھنٹوں میں لبنان کو فتح کرتا تھا, جو اسرائیل چند گھنٹوں میں 4 عرب ممالک کو شکست دیتا تھا, جب وہ علی کے نوکروں کے مقابلے میں آیا تو پوری دنیا نے یہ لکھا کہ اسرائیل اس طریقے سے فرار کر رہا تھا جیسے کسی جانور کی دم اس کے ٹانگوں میں پھنس گئی اور وہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو. اور اس کے بعد وہاں پر یہ اظہار ہوا, اور آج میں دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں اگر 1400 سال پہلے یہودیت کا قلعہ خیبر علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں مسمار ہوا تھا اور نبی نے ان کا ہاتھ بلند کیا تھا, تو 1400 سال بعد بھی مولا علی کا نوکر, مولا علی کی نسل سے سید حسن نصر اللہ وہ ہستی ہے جس نے آج کی اس یہودیت کے قلعے کو اس طرح بدترین شکست سے دوچار کیا ہے کہ آج یہودیت اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے, اور انشاءاللہ آئندہ چند سال میں اسرائیل نامی ملک دنیا میں موجود نہیں ہوگا. آپ بھی ایک سوال کریں گے, آج اسرائیل کا مسئلہ ہم ولائیوں سے کیا لینا؟ میں ایک سوال کروں گا, بات آپ کے لیے کلیئر ہو جائے گی. مجھے بتائیں
ہم جس زمانے کے امام کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی پیدا ہو تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ آخری زمانے کے امام کا ناصر اور سپاہی بنے گا، کہتے ہیں نا۔ لہٰذا ہم جو اس ٹائٹل کے حامل ہیں، مجھے بتائیں کیا کوئی فرعون موسیٰ کے مقابلے میں جب کھڑا ہوتا ہے تو فرعون کو مرد آباد کہنا موسیٰ کی حمایت ہوتی ہے؟ موسیٰ کی ساتھ دینے کا مطلب فرعون کے مقابلے میں جنگ ہوتی ہے۔ آج کی دنیا کا فرعون کون ہے؟ جن کے پاس آج کی دنیا کا کنٹرول ہے وہ امریکہ، اسرائیل اور اس کے حواری ہیں، اور ان فرعونوں کے مقابلے میں مہدویت کی قوت کون ہے؟ اگر امام زمانے آنا ہے، اگر پوری دنیا پر ولایت کا پرچم لہرانا ہے، اگر پوری دنیا پر جناب حضرت عباس کا علم لہرانا ہے، تو سن لو، آج کے فرعون کی حکومت ختم ہونی ہے تو ولایت علی کی حکومت قائم ہونی ہے۔ مرداباد مرداباد امریکہ مرداباد 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 امریکہ مرداباد۔ یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے۔ اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے، ہم بنے ہی اس لیے ہیں کہ اپنے زمانے کے امام کے ناصر بنے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے زمانے کے امام نے پوری دنیا پر حکومت الہی قائم کرنی ہے۔ جب دنیا پر حکومت قائم کرنی ہے تو انہی سے حکومت لینی ہے جن کے پاس دنیا کا کنٹرول ہے، لہٰذا ہماری واضح جنگ ان کے ساتھ ہے جو دنیا پر مقتدر ہیں۔ لہٰذا ہم جب حسن نصر اللہ کی بات کرتے ہیں اور اسرائیل کو شکست دینے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے انہوں نے آج کے فرعون کا بڑا مورچہ اڑا دیا اور زمانے کے امام کو ایک بہت بڑا محاذ فتح کر کے ان کی خدمت میں ہدیہ کر دیا ہے۔ یہ آئے تھے کہ ہم شام کے مقدس مقامات کو نعوذ باللہ من ذالک مسمار کریں گے۔ یہ فرعون آئے تھے آج کے، ان کے ساتھ سارے اس وقت عرب اکٹھے تھے، ان کے ساتھ پوری دنیا یورپی یونین اکٹھی تھی، ان کے ساتھ نیٹو اکٹھی تھی۔ معمولی مسئلہ نہیں ہے یہ، کہاں سے سیاسی مسئلہ ہو گیا؟ میری سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے حرم کی بات ہے، یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حرم کی بات ہے، یہ کربلا و نجف کی بات ہے۔ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے حرم کی حرمت کو پامال کریں گے۔ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ یہ کربلا و نجف تک اس سرزمین پر قبضہ کریں گے۔ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ یہاں گریٹر اسرائیل بنائیں گے۔ داعش نے اعلان کیا تھا کہ وہ اس سرزمین پر ایک منحوس قسم کی حکومت لائیں گے جو جبر اور وحشت پر یقین رکھتی ہوگی، اور اس داعش کا خوف تھا لوگوں کے اوپر۔ اس داعش کے خوف سے حکومتیں ڈر جاتی تھیں، فوجیں ڈر جاتی تھیں، ملک ڈر جاتے تھے، نیٹو ڈر جاتی تھی، یونائٹڈ نیشنز ڈر جاتی تھی۔ لیکن جب ان کے مقابلے میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے غلام اور نوکر آئے تو پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ جن کا خوف دنیا پہ ہوتا تھا، علی کے شیعوں کا خوف ان کے دلوں کے اندر اتر گیا۔ لہٰذا کس نعرے نے شکست دی؟ مادی طاقت ان کے پاس، ویپنز ان کے پاس، ٹیکنالوجی ان کے پاس، جغرافی ان کے پاس، یونائٹڈ نیشن ان کے پاس، نیٹو ان کے پاس، عسکری الائنس ان کے پاس، سارا پیسہ ان کے پاس، ساری صلاحیت ان کے پاس، لیکن شکست کن نے دی؟ میرا یہ فکرہ سننا اس لیے کہ یہ میرا فکرہ نہیں ہے۔ وہاں پر مولا علی کا ایک نوکر کھڑا ہوا جسے دنیا شہید قاسم سلمانی کہتی ہے، جس کا عکس یہاں پر لگا ہوا ہے۔ انہوں نے ایک نعرہ بلند کیا اور وہ نعرہ تھا کلنا عباسو کا یا زینب، اے زینب سلام اللہ علیہ، ہم سارے تیرے عباس کے نوکر ہیں، اب حرم کو اسیر نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس نعرے کی بنیاد پہ ہم کھڑے ہوئے تھے، اور پھر آپ نے دیکھا داعش کو بھی شکست ہوئی، امریکہ کو بھی شکست ہوئی، ان کے حواریوں کو بھی شکست ہوئی، اور ان کے سارے ایجنڈوں کو شکست ہوئی، اور آج وہاں پر جو پرچم لہرا رہا ہے وہ غازی کا پرچم لہرا رہا ہے، وہ علی کا پرچم لہرا رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ سمجھنا ہے آج بھی یہ مکتب اتنا طاقتور ہے، آپ کے علم میں ہے۔ ایک وقت میں پچھلے سال بھی جب میں حاضر ہوا تھا تو میں نے یہ بات کی تھی، یمن جس کے بارے میں نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، کہا تھا مجھے یمن سے ٹھنڈی خوشبو آتی ہے، ٹھنڈی ہوا بھی آتی ہے۔ جنہوں نے کہا تھا یمن سے مجھے اچھا میسج آتا ہے، پاک پیغمبر کی بہت ساری حدیث ہے یمن کے حوالے سے، اور متفق علیہ ہیں اہل تشیع میں بھی اور اہل سنت میں بھی۔ اس یمن کے اوپر
بدترین جارحیت کی گئی، چونکہ وہاں پر 2 کروڑ لوگ بستے ہیں جن کی ایک بڑی میجارٹی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی غلامی میں ہے، نوکری میں ہے، اس رستے کے اوپر ہیں، ان میں ایک بڑی تعداد حوثی سادات کی ہے، اور وہاں پر ایسا جبر کیا، کارپٹ بمبنگ کی، ان کو ایک طرف سے محصور کیا، ان کے لیے بحری رستے بند کیے، ان کے لیے سمندری رستے بند کیے، ان کے لیے زمینی رستے بند کیے، ان کے لیے فضائی رستے بند کیے، اور وہاں پر اتنی کارپٹ بمبنگ کی، اور ایک جگہ جس کا نام تھا حدیدہ، اس کو لینے کے لیے ایسی جنگ جاری کی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج بھی ولایت نتیجہ کیا دیتی ہے۔ انہوں نے کہا ہم چند دنوں 3 دن کا کلیم کیا، 3 دن میں اس میں ان کا اسلامک نام نہاد ملٹری الائنس بھی شامل، اس میں نیٹو گروپ بھی شامل، اس میں امریکن لیڈ الائنس بھی شامل، یہ سارے مل کر، اور اس کے ساتھ مرسنریز بھی شامل، سب مل کر حملہ آور ہوئے، اور انہوں نے کہا ہم یہ سرزمین لیں گے، ہم 3 دنوں میں یہاں حکومت بدلیں گے۔ وہ 3 دن چلے گئے، 30 دنوں پر انہوں نے وہاں فقر رائج کر دیا، انہوں نے بلیکٹ یعنی محاصرہ کر دیا، وہاں غذا نہیں پہنچ سکتی، وہاں دوا نہیں پہنچ سکتی، وہاں چیزیں نہیں پہنچ سکتی، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ اس وقت عبد الملک الحوثی نے ایک تقریر کی، انہوں نے کہا یہ ہمیں محاصرے سے ڈراتے ہیں، فقر سے ڈراتے ہیں، نحنو ابنائے شیب ابی طالب، ہم شیب ابی طالب کے بیٹے ہیں، اگر نبی کے گھرانے کو شیب ابی طالب نے تم فقر سے شکست نہیں دے سکے تو آج بھی نہیں دے سکتے ہو۔ اور پھر کہا کہ اگر یہ ہمیں جبر سے ڈراتے ہیں، تلوار سے ڈراتے ہیں، ویپن سے ڈراتے ہیں، نحنو ابناء الکربلا، ہم کربلا کے بیٹے ہیں، نہ تم شیب ابی طالب میں ہمیں شکست دے سکے تھے، نہ کربلا میں ہمیں شکست دے سکے تھے، اور دنیا نے